learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हामीम सजदा आयत 49। ला यसअमुल इंसानु, नहीं उकताता इंसान, मिन दुआ इल खैरी, भलाई की दुआ से, व इम्मस्सहु शर्रु, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, फ़यऊसुन कनूत, तो वो इंतहाई मायूस, इंतहाई नाउमीद हो जाता है। इस आयत में इंसान के मिजाज को वाज़े फरमाया है कि उसे ना खैर पर करार है ना शर पर, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उसे उस सूरत हाल से निकाल दे। जो इंसान अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, ना अपने नफ्स को पाक करता है ना अपनी रूह को, वो भलाई की दुआएं मांगते नहीं थकता, यानी वो माल, औलाद, सेहत और आफियत की दुआएं मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखता है। उसे सारी दुनिया भी मिल जाए तो उसकी तलब जारी रहती है, और अगर उसे बीमारी, माली तंगी और मुख्तलिफ मुसीबतें लाहक हों, तब वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस हो जाता है और ऐसे सबब इख्तियार करता है जिनको अल्लाह नापसंद करता है। इस रवैये से वो लोग मुस्तस्ना हैं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। उन लोगों को अगर कोई भलाई, कोई नेमत या कोई महबूब चीज़ अता होती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि ये नेमतें कहीं अल्लाह की तरफ से आजमाइश और मोहलत ना हो। अगर उन्हें अपनी जान, माल और औलाद में कोई मुसीबत पहुंचती है तो उस पर सब्र करते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। हज़रत अबू यहया सुहेब बिन सनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र करता है तो ये शुक्र उसके लिए बेहतर है, यानी उसमें अजर है, और अगर उसे तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम 7500। अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए फरमाई है कि इंसान दुनिया की भलाई के लिए हरीस है लेकिन आखिरत की भलाई के लिए हरीस नहीं होता। इंसान भलाई के लिए दुआ मांगते नहीं थकता, लेकिन शर से छू भी जाए तो ना उम्मीद हो जाता है। वला इन अज़क ना हो, और अगर चखाते हैं हम उसे रहमत मिन्ना, कोई रहमत अपनी तरफ से, मिन बअदि दर्रा, तकलीफ़ के बाद, मसत हो जो उसको पहुँची, ला यकूलन्ना हाज़ा ली, तो वो यकीनन ज़रूर कहेगा कि ये मेरे लिए है। वमा अज़ुन्नु, और मैं नहीं समझता, अस्साअता काइमतन, के क़यामत कायम होने वाली है। वला इन रुजितु इला रब्बी, और अगर वाकई मुझे अपने रब की तरफ पलटाया गया, इन्ना ली इंदहु लल हुस्ना, तो यकीनन उसके पास मेरे लिए ज़रूर भलाई ही होगी। फ़राक़ी के बाद इंसान पर अल्लाह ताला के इनामात पर वो फूला नहीं समाता, अकड़ कर कहता है कि ये सब मेरा हक़ है। शुक्र की बजाय इतराहट में मुब्तला हो जाता है और अपने रब को भूल जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा यकीनन इंसान सरकश हो जाता है कि वो अपने आप को देखता है कि वो मुस्तग़ना हो गया है। सूरह अल अलक 6 और 7। जो जी उठने का इनकार करता है वो कहता है कि मेरी राय में क़यामत कायम नहीं होगी, और अगर क़यामत आ भी गई और दोबारा मुझे ज़िंदा किया भी गया तो उस वक़्त भी मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी ही मिलेगी। जैसे आज इज़्ज़त वाला हूँ, कल भी मुझे ये इज़्ज़त हासिल होगी। फ़लानुनब्बी अन्नल्लज़ीना कफ़रू, फिर यकीनन हम उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया ज़रूर बताएंगे, बिमा आमिलू, जो उन्होंने अमल किए, वला नुज़ीक़न्नहुम, और हम यकीनन ज़रूर उन्हें चखाएंगे, मिन अज़ाबि गलीज़, सख्त अज़ाब में से। मुसीबत के बाद अल्लाह ताला की नेमतें पाकर इंसान कहता है कि ये तो मेरा हक़ है, ये तो मुझे मेरी सलाहियतों की वजह से मिला है, और इस तरह फिर वो तकब्बुर करता है और शुक्र अदा नहीं करता। वो ये समझता है कि मैं अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हूँ, इसीलिए वो मुझे नेमतें दे रहा है। हालांकि दुनिया की कमी बेशी इंसान की आजमाइश के लिए है, ताकि अल्लाह ये देख ले कि कौन मुसीबत में सब्र करता है और कौन नेमतें पाकर शुक्रगुजार बनता है। इंसान नेमतें पाकर ये समझता है कि मुझे दुनिया में भलाइयाँ मिली हैं तो इसी तरह आखिरत में भी मिलेंगी, हालांकि आखिरत में उसका कोई मुकाम ना होगा। इंसान ये समझता है कि कभी क़यामत नहीं आएगी। ये बात या तो काफिर कह सकता है या मुनाफिक। मोमिन ऐसी बात नहीं कर सकता। इंसान बेजा गरूर की वजह से ये बात सोचता है कि अगर मैं पलटाया भी गया तो वहाँ भी मेरे लिए बेहतरी ही होगी। अल्लाह ताला ने इंसान के गरूर पर ज़रब लगाई है। फरमाया, फिर हम उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया ज़रूर बता देंगे जो उन्होंने अमल किए, हम उन्हें ज़रूर सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। व इज़ा अन अमना अलल इंसानी, और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं, आरद, तो वो मुंह मोड़ जाता है, वना आबी जानिबी ही, और अपना पहलू फेर लेता है। व इज़ा मस्सहु शर्रु, और जब उसे तकलीफ़ पहुँचती है, फ़ज़ू दुआ इन, तो दुआ करने वाला हो जाता है, अरीज़, लंबी चौड़ी।
اللہ تعالیٰ جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ حق سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے کنارہ کشی کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مصیبت کا لمحہ انسان کے لیے دریافت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ وہ غلام ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، وہ سب کو بھول کر پھر ایک اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ مصیبت میں شدت سے اللہ کو یاد کرنے والا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اپنی غلامی کی حیثیت کو پہچان گیا ہے، اب وہ اللہ کا عاجز بندہ بن گیا ہے، لیکن جب نعمت ملتی ہے اور اپنی پچھلی حالت کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر اسے اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے، انسان کی یہ کیفیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کی پہچان نہیں ہے، اس کو اللہ کے ساتھ تعلق بھی درست نہیں، آخرت پر یقین نہیں ہے اور زندگی کے مقصد کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس حالت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہالت بھی ہے اور ظلم بھی، اس لیے وہ اللہ سے حقیقی تعلق نہیں بنا پاتا، اور حقیقی تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے بغیر انسان اللہ کی صفات کا حقیقی علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اس تعلق کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، کہ اگر وہ ہے اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، من اضل، تو کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن ہوا فی شقاق بعید، اس سے جو مخالفت میں ہے بہت دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کہہ دیں ان لوگوں سے جنہیں قرآن شاعری، جادوگری یا پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں لگتا، کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نہیں اس کو مانتے تو یہ بتاؤ کہ تم سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں اور نبی کی مخالفت میں بہت دور تک نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے یقینی کی حالت سے نکالنے کے لیے سوال کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور آپ نے نہ مانا تو یہ بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو حق کی مخالفت میں دور تک نکل جائے، یعنی تم ایک رخ سے دیکھ رہے ہو، ذرا دوسرے رخ کو بھی دیکھو، اگر ایسا ہو گیا کہ قرآن کو جھٹلا کر گمراہ ہو کر بدبختوں میں شامل ہو گئے تو پھر انجام کیا ہوگا۔ سنوریہم آیاتنا، جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق کی، اطراف میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یقیناً وہ حق ہے، اولم یکفی بربک، کیا بھلا نہیں کافی آپ کا رب، انہ علی کل شیء شہید، یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی عالم میں دکھائیں گے، مراد مشرق و مغرب کے افق ہیں، اور پھر خود ان کی اپنی ذات میں، جس سے قرآن کی سچائی اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا کھل جائے گا۔ خود انسان کی اپنی ذات میں نشانیاں دکھائیں گے، مراد عرب کی زمین میں مسلمانوں کی فتوحات ہیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ مکہ، غزوہ خیبر وغیرہ کی فتوحات عطا کی گئیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے حالات دیکھ رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس جملے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اگر یہ لوگ قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، اس کی حقانیت پر کیا تمہارے پروردگار کی گواہی کافی نہیں جو ہر جگہ موجود اور ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا ان لوگوں کو اپنے کرتوتوں سے رک جانے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ کافر آپ کو کن کن طریقوں سے ستا رہے ہیں، پھر کیا آپ کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے اور وہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ الا انہم فی مریۃ، خبردار بے شک وہ شک میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، الا انہ بکل شیء محیط، سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ موت کے بعد کی زندگی اور قیامت پر انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ لوگوں کے قرآن پر ایمان نہ لانے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی بعض ازواج میں سے کسی نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت اس مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری 6507۔ الا انہ بکل شیء محیط، سنو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اپنے علم، قدرت اور غلبے کی وجہ سے وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محیط ہونے کی بات اس لیے بھی کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا وقوع مشکل نہیں، تمام مخلوقات پر وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اختیار سارا کا سارا اسی کا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔